السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر سناؤ۔ فرمایا کہ ان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے تھے، ایک تو وہ وعدے کے بڑے پابند تھے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور قیامت والے دن وعدے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ تو مسلمان آدمی ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو سرزنش کرنا، اس کی ڈانٹ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو ملامت کریں، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بسترے بھی علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں، ایک بستر میں ان کو نہ سونے دیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام تھے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو آدمی بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ہم خود تو جناب پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں، نہ ہمارا بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ ہم نے کبھی اپنی بیوی سے کہا بھی آپ نماز پڑھا کرو، نہ اپنے بچوں کو کبھی ہم نے کہا نماز پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے، اور اللہ کے دربار میں جب آپ دعا کریں تو اپنی نماز کو وسیلہ بنایا کریں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھنے والا ہوں، یا اللہ میں نماز کو وقت کے اوپر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ اگر یہ نماز پڑھنے والا عمل تجھے پسند ہے تو یا اللہ میری فلاں دعا کو قبول کر لے، یا اللہ جو فلاں قرض کے نیچے میں آ چکا ہوں، بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، تو یا اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ دعا آپ جب کریں تو اس نماز کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والے لوگوں جب اللہ سے دعا کرو تو وسیلہ تلاش کیا کرو۔ تو اپنے نیک عمل کو وسیلہ بندہ بنا سکتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے دعا کروا سکتا ہے، اس کی دعا کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب بارش نہ برستی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس جاتے اور جا کر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو لہٰذا آپ کی دعا کو ہم وسیلہ بنانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ابھی وہ اپنے ہاتھ نیچے نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دیں، یا اللہ میں تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ دے رہا ہوں، یا اللہ تجھے تیری غفور و رحیم ہونے کا میں واسطہ دے رہا ہوں، یا اللہ تجھے تیری فلاں صفت کا میں واسطہ دے رہا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ ایسا وسیلہ دینا جائز ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ 3 آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے تجارت کی غرض سے، راستے میں آندھی طوفان کا موسم بنا تو ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ایک بڑا پتھر آ کر گرا تو وہ غار کے منہ کے آگے آ کر لگ گیا۔ اب یہ سوچنے لگے نہ تو یہاں روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، تو ادھر ہی مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی نیک عمل کیا ہے تو وسیلہ پیش کرو۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین تھے تو میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں پہلے اپنے والدین کو کھانا وغیرہ کھلاتا، دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو میں دودھ دیا کرتا تھا۔ اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، بکریوں کا چرواہا تھا۔ یا اللہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین سو چکے تھے، تو میں نے کہا کہ اب ان کی نیند کو بھی نیند میں بھی خلل نہ آئے۔ تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا،
جب وہ بیدار ہوئے تو یا اللہ تو جانتا ہے میرے بچے بھی وہ میرے قدموں میں تھے اور مجھ سے دودھ کا مطالبہ کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں, جب تک میرے بوڑھے والدین دودھ نہیں پئیں گے آپ کو میں دودھ کا یہ پیالہ نہیں دے سکتا. تو یا اللہ جب میرے والدین بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے بیٹا آپ ساری رات کھڑے رہے ہو, آپ نے ہمارے آرام کا اتنا خیال کیا. یا اللہ انہوں نے بڑی دعائیں کی, یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس پریشانی سے نجات دے دے. وہ پتھر تھوڑا سا نیچے سرک گیا. ایک آدمی کہنے لگا یا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی تو میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. تو یا اللہ تیرا ڈر آ گیا تھا تو تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا. یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو اس پریشانی سے نجات دے دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور نیچے سرک گیا لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میں نے کوئی دیوار وغیرہ بنانی تھی تو میں نے مزدور لگائے تھے, ہر بندے سے میں نے طے کیا تھا تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ اپنا کام کرنے لگے, شام کا وقت آیا تو میں اجرت دینے لگا, سارے مزدوروں کو اجرت دے دی. ایک ان میں سے مزدور کہنے لگا جی میں نے زیادہ پیسے لینے ہیں, حالانکہ میں نے اس سے طے کیا ہوا تھا آپ کو اتنے جو میں دوں گا. تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا کہ آپ تھوڑے جو دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی جو بیچ کر ایک بکری خرید لی تو بکری نے آگے بچے جنم دیے تو کافی ساری بکریاں جمع ہوگی. میں نے 2-4 بکریاں بیچ کر میں نے ایک گائے خرید لی تو گائے نے بھی آگے بچے جنم دیے تو گائیوں کا بھی ایک واڑا بن گیا. تو کہتا ہے اس کے بعد میں نے 2-4 گائے اور بکریاں بیچ کر ایک اونٹنی خرید لی تو اونٹنیوں کا بھی ایک باڑا بن گیا. کہتے اس بندے کو حالات نے مجبور کیا تو وہ آیا, کہنے لگا یار وہ جو پیسے اس وقت تو تھوڑے سے جو دے رہا تھا نا وہی دے دے. کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ جتنی بکریاں اونٹنیاں گائیاں نظر آ رہی نا ساری کے ساری لے کر چلا جائے, یہ ساری تیری ہیں. وہ کہنے لگا یار میں حالات کا مارا ہوا ہوں تو آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اس حالت میں اس طرح مذاق نہیں کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں یار یہ ساری تیری ہیں لے جا. اس نے جناب ساری بکریاں گائے کا جتنا ریوڑ تھا اونٹنیاں اپنے آگے لگائی. جب لے کر جانے لگا تو بار بار پیچھے بھی دیکھ رہا تھا, یہ نہ ہو کہ کہیں پیچھے سے آواز دے کر کہو کہ یہ اتنے جانور کہاں لے کر جا رہے ہو, میں تو آپ سے مذاق کر رہا ہوں. اس نے سارے کے سارے جانور آگے لگائے اور وہ جناب لے کر چلا گیا. تو حالانکہ اسے چاہیے تھا, اسے کہتا یار آپ مجھے اتنے کروڑوں کا یہ جانور دے رہے ہیں تو 2-4 آپ بھی رکھ لو. اتنی بے قدری کا اس نے مظاہرہ کیا کہ اسے ایک بھی نہ دے کر گیا اور جاتی دفعہ اس کا شکریہ بھی نہ ادا کر کے گیا. بندے کو اتنا بے قدرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی شکریہ ہی ادا نہ کرے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. آپ تحفہ دیتے ہیں وہ آپ کو اچھا تحفہ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں. کہتے بعض ایسے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ آگے سے خاموش ہی ہو جاتے ہیں, نہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں نہ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں, بس وہ چپ ہو گئے. چلو وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے گزارا ہے. کہتے بعض ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ جناب آگے آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں. کہتے یہ سب سے گندے اور بدتر ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے نیکی کی ہے اور وہ جناب الٹا آپ کا ہی برا سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو خیر میں بتا رہا تھا جب اس آدمی نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ اگر یہ عمل پسند ہے تو اس پریشانی سے نجات دے دے, تو وہ سارے کا سارا پتھر نیچے ہٹ گیا اور وہ بالکل عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے. تو نیک عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. ایسے سورہ